بیان کر دیا. میں ہمیشہ یہ بات بڑے زور سے کہتا ہوں اور اپنے طور پہ درست کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد ہمارے خاندان کو اگر کائرہ کی گاؤں کائرہ تو ہمارا پہلے ہی تھا، آبائی تھا، لیکن ہمیں کائرہ بنایا آپ سب نے. آپ نے حاجی صاحب کو، ہمارے والد صاحب کو، چچا جان کو، ان کے بعد ندیم کو، مجھے بار بار ہمیں اپنی نمائندگی کا حق دے کے انتہائی مشکل اوقات میں، انتہائی تکلیف دہ وقتوں میں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایسے وقتوں میں بھی آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. اور آج اگر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے اور جمع رہنے کا حوصلہ دیا ہے تو یہ آپ کی مہربانی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے. آپ نے ہمیں ساری دنیا میں، سارے ہمارے بھائی بہنوں نے اپنے حلقے کے، آپ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ کا احسان انسان کا بہت ہوتا ہے. اللہ کی بہت ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں، اس میں صحت ہے، اس میں عزت ہے، اس میں دولت ہے، اس میں اولاد ہے، لیکن بنیادی ضرورتوں کے بعد شناخت اس کی بہت بڑا انعام ہے. تو اللہ نے انعام دیا، آپ نے دیا، ہم آپ کے نسلوں تک مقروض ہیں اور ہم آپ کے تابعدار ہیں. اس منصوبے کے ساتھ لالہ موسیٰ، نونا والی، بھاگو اڈا سے ملوانا تک ان سڑکوں کا آغاز ہو گیا، لیکن باقی دیہات کے لیے جو لنک روڈز تھے یا دیہات کے اندر جو کام کرانے کے لیے میں نے وزیر اعظم صاحب سے کچھ فنڈ لیے، وہ بھی اربوں روپے کے تھے. یہ سڑک 1.70 ارب روپے کے قریب سڑک ہے. اسی طرح وہ جو لالہ موسیٰ نونا والی بھاگو ملوانا روڈ ہے، وہ بھی تقریباً اتنے ہی اماؤنٹ کی سڑک ہے. ان کے ساتھ لنک روڈز بھی ہیں. یہ کوئی تقریباً 3.5 ارب روپے کا منصوبے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ دیہات کے باقی گلیوں نالیوں کے دیگر چیزوں کے لیے میں نے ہر یونین کونسل کے لیے فنڈ مانگا. اور مجھے اس بات کے اوپر میں آج یہاں آپ کے سامنے میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی سے مجھے کہا کہ قاہرہ صاحب باقی جگہوں پہ تو فنڈ ہوں یا نہ ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم سارے فنڈ آپ کو دیں گے. میں ذاتی طور پہ ان کا مشکور ہوں. وہ فنڈ پروسیس ہوئے، لیکن یہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اچانک ایسا فلڈ آئے گا. اور سندھ پاکستان بھر میں وہ طوفانی بارشیں ہوئیں جس سے پاکستان کا 1/3 رقبہ پانی کے نیچے ڈوب گیا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے محروم ہو گئے. کوئی 3.5 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے. ان کے مال مویشی، ان کے گھر بار، ان کی جنس، ان کی ہر چیز اس پانی کی نظر ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کو حوصلہ دے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں عالمی دنیا کو بھی اکٹھا کر کے اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، اور حکومت پاکستان بھی اپنے وسائل جو ہے وہ ادھر ڈائیورٹ کر رہی ہے. اس لیے فوری طور پہ حکومت نے ترقیاتی کام روک دیے، ورنہ آپ کی سڑک کا افتتاح آج سے 6 مہینے پہلے ہم نے کر لیا ہوتا. یہ سارے فنڈز پہلے کوارٹر کے سندھ بلوچستان کو دے دیے گئے. اور ہم نے کہا، بخوشی کہا، کہ یقیناً ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے حلقوں کے اندر کام کرائیں، لیکن پہلا حق ہمارے ان بہن بھائیوں کا ہے. ان کو دیے گئے. اب جہاں تھوڑی سی بھی سپیس بنی ہے تو یہ منصوبے شروع کر رہے ہیں. اللہ کرے گا جوں ہمیں تھوڑی سپیس ملے گی، مزید منصوبہ جات آپ کے لیے جو ہم نے اپروو کرائے تھے یا پائپ لائن میں تھے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں حلقے کا نمائندہ ہوں. ٹھیک کہا ندیم نے، 5 سال تک 2013 سے 18 تک یہاں سے نمائندگی مسلم لیگ کو رہی، اور 2018 سے ابھی تک آج بھی اس حلقے کے نمائندے فیض الحسن شاہ صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اور آج بھی صوبے میں ان کی حکومت ہے. مرکز میں ہماری حکومت کے پاس اس وقت جو قومی وسائل کی صورتحال ہے، 750 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام رکھا تھا، لیکن فلڈز اور دیگر مسائل کی وجہ سے
اس کو کم کر کے 350 ارب روپے کیا گیا ہے. اس کے باوجود پورے ملک کے اندر وہ پیسہ لگنا ہے. اس کے باوجود ہم اپنے حلقے کے لیے زیادہ فنڈ لا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. صوبہ پنجاب کے پاس اس وقت 600 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ ہے. ایم این اے اس حلقے کے موجود ہیں, ان کا اپنی گورنمنٹ ہے, آج بھی وہ تنخواہ لے رہے ہیں. کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنی پنجاب کی حکومت سے, جہاں تحصیل گجرات کو تو فنڈوں کی بھرمار ہے, تحصیل کھاریاں کو ہندوستان کی تحصیل ہے, یہاں فنڈ نہیں آ سکتے؟ کیا قصور ہے تحصیل کھاریاں کا؟ کبھی کاٹ کے آپ اس کو ملانا چاہتے ہیں کنجا کے ساتھ. آپ ہمیں جھنجھنے دے کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ڈویژن بنا دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا. اس پنڈال میں بیٹھا کوئی میرا بھائی, میرا بزرگ, میرا برخوردار مجھے بتا دے کہ پچھلے 1 سال میں وہ ڈویژن گجرانوالہ میں کون سے کام کے لیے گیا ہے؟ کتنی اہمیت ہے ہمارے لیے ڈویژن کی؟ ہمارے کام تو تحصیلوں میں, ضلعوں میں, یونین کونسلوں میں یہاں ہوتے ہیں. آپ ہمیں ڈویژن دے کے کہہ رہے ہیں کہ بڑا کام کر دیا. ہاں, میں آپ کا فرض بنتا ہے اپنے ان ساتھیوں سے ضرور کہیں جنہوں نے ان کو نمائندگی کا حق دیا تھا کہ آج ضلع گجرات کے اندر اگر 50 ارب یا 40 ارب روپے کے فنڈ لگ رہے ہیں تو تحصیل کھاریاں میں کیا لگ رہا ہے؟ کوئی 1 روپیہ لگا ہے؟ اگر ماضی کا کیا گیا منصوبہ, منظور ہوا منصوبہ, آج وہ مکمل نہیں ہو رہا, ابھی ان پہ بھی کام سست ہے اور نئے منصوبے شروع ہیں, تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے نمائندے آپ کے لیے کتنے اعلیٰ کام کر رہے ہیں اور کتنی اہلیت رکھتے ہیں. جو نمائندہ اپنی حکومت سے, جہاں کثرت ان کی ہے, ان سے بھی اپنے حلقے کے لیے کام نہیں لے سکتا, وہ کیا نمائندہ ہے؟ باقی میں اس سے آگے مزید نہیں کہتا, لیکن گزارش یہ ہے, میں نے جب سیاست میں آیا تھا, مجھ سے پہلے ندیم آیا تھا, ندیم سے پہلے ہمارے بزرگ تھے, تو ہم اس ورثے کے وارث ہیں جو آپ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہم نے ہر دور میں یہ بات کہی ہے کہ کام ہم کتنے کرا سکیں گے ہمیں نہیں پتا, مسائل زیادہ ہوتے ہیں, وسائل تھوڑے ہوتے ہیں, ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے. لیکن نہ ہمارے بزرگوں نے کمی کی نہ ہم نے کی. جب ندیم تحصیل ناظم بنا تھا اس وقت بھی ہم مخالف تھے گورنمنٹ کے, یہ جیلوں میں جاتا تھا, اس کے خلاف پرچے ہو رہے ہوتے تھے, آپ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے فنڈ بند تھے. اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہر بستی میں, ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی کام, کوئی چھوٹا کوئی بڑا, اپنی ذمہ داری ضرور ادا کی ہے. آج ہم حکومت مسلم لیگ کی ہے, ہم اس کے حصہ دار ہیں, ساتھی ہیں, ان کے ساتھ ہیں, اتحادی حکومت ہے, اور اس میں سے انشاءاللہ جو ہمیں کوشش ہوگی, اگر یہ فلڈز نہ آتے تو مجھے امید اور یقین ہے کہ اب تک یہ منصوبے جو ہیں یہ تکمیل کے نزدیک ہوتے, یہ آدھے سے زیادہ مکمل ہو گئے ہوتے, اور دیگر منصوبہ جات پہ کام ہوتا. جب حمزہ صاحب کی گورنمنٹ پنجاب میں تھی, یہاں سے بھی کوئی 1.25 ارب روپے کے منصوبے اور ایک بڑی سڑک جو ڈنگا سے مگوال تک تھی, وہ میں نے پنجاب گورنمنٹ سے منظور کرائی تھی. اب میں کہتا ہوں منظور شدہ سڑک ہے, اس کا فنڈ موجود ہے, اس کا بیشتر حصہ تحصیل کھاریاں میں ہے, وہ سڑک شروع نہیں ہو رہی. باقی سڑکیں تو اس گورنمنٹ پنجاب کی نے شروع کیے ہیں, یہی جا کے ان سے کرا لیں. ان کا عالم یہ ہے کہ جو 2012-13 میں جو سوئی گیس کے فنڈ, جن دیہات کا ذکر ندیم نے کیا, گیس چل گئی, باقی علاقے کے اندر پائپ پڑ گئے, کچھ کی منظوریاں ہو گئیں, کچھ کے پیسے ٹرانسفر ہو گئے. جن گاؤں کے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے آج تک ان میں سے کچھ دیہات ایسے ہیں جن کے پیسے موجود ہیں اس وقت کے, اور ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا. یہ اہلیت ہے, یہ وہ لوگ ہیں. 2 حکومتیں گزری ہیں, آج ہمارے ہاتھ اس لیے بندھے ہوئے ہیں, ہم اپنے وہ منصوبے جو ہیں اس کا بھی شروع نہیں کرا پا رہے ہیں, اور جلد انشاءاللہ اس پہ کوشش ہے کہ سوئی گیس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. ملک میں گیس کی قلت ہے, اب گیس باہر سے منگوائی جا رہی ہے, نئے کنویں کھودے جا رہے ہیں. امید ہے کہ جلد ہمیں اور ڈسکوریز ملیں گی. ویسے تو خان صاحب نے اپنے دور میں یاد ہوگا ایک دفعہ بڑا دعویٰ کیا تھا, بڑا نعرہ مارا تھا کہ پاکستان کے سمندروں کے اندر سے اتنی گیس نکل آئی ہے کہ ہم پاکستان کو بھی خوشحال کریں گے اور باہر کے ملکوں بھی دیں گے. پتہ نہیں وہ پھر گیس کا کیا بنا.
وہ خان صاحب کا ویسا ہی دعویٰ تھا جس طرح وہ باقی دعوے کرتے ہیں. لیکن اب ہم کوشش میں ہیں کہ جلد پاکستان کے اندر جو گیس کے اوپر پابندی ہے وہ جلد ختم ہو. آج بھی ہمارے اپنے ہی فنڈ اگر اس دور کے لگ جائیں تو بہت سارے علاقے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس دور میں صرف دیہات کے اندر نہیں، آدھے سے زیادہ لالہ موسیٰ شہر کو، ڈنگا شہر کو، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری بستیوں کو گیس ہمارے دور میں فراہم کی گئی. کھاریاں شہر کو، بہت سارے علاقوں کو گیس کا ایکسٹینشنز ہوئیں. لیکن میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، کام گننا میرا کام نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. یہ آپ اسیس کریں گے کہ ندیم نے یا میں نے. ہمارے بزرگ تو دنیا سے چلے گئے، آج آپ ان کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے نام لیتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں. لیکن یہ ججمنٹ آپ کی ہے کہ ہم آپ کے کیسے نمائندے رہے ہیں. ہم اس کے اوپر کوئی کی بات نہیں کر رہے، لیکن صرف تھوڑی باتیں کرنا ضروری ہوتی ہے. میں آج کل حکومت کے اوپر بہت ساری الغار ہے. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے، خان صاحب ہمارے خلاف ایک پوری مہم چلا رہے ہیں. اور جب وہ حکومت میں تھے تب بھی یہی صورتحال تھی. روز ہماری جماعتوں کے کسی نہ کسی فرد کو جیل میں ڈالا جاتا تھا. آج ایک سینیٹر پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں جمہوریت پہ حملہ ہو گیا ہے. ہمارے دور میں سالوں اس ملک کے وزیر اعظم، اس ملک کے صدر، ان کے بچے، ان کی بہنیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے وہ جیلوں میں رکھے گئے، وہ عدالتوں سے بری ہو گئے، ان کے خلاف کیس نہیں پروو ہوئے کیونکہ مفروضوں پہ مبنی تھے. اس وقت جمہوریت کو خطرہ پیدا نہیں ہوا. آج اگر کوئی فوج کو گالیاں دیتا ہے، آج اگر قانون توڑتا ہے اور قانون اس کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس سے جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. خان صاحب، جمہوریت کو آپ سے خطرہ ہے، آپ کی جماعت سے خطرہ ہے، اس لیے کہ آپ جمہوریت پسند نہیں ہیں. پاکستان کی ساری جماعتیں جو ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں اور جو حکومت میں نہیں ہیں، ماں سوائے عمران خان کے اور ان کے ساتھیوں کے، ساری جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ فوج کو، ایجنسیوں کو سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہماری آج تک یہ جدوجہد رہی ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ فوج کے خلاف تنازع نہیں ہے. ہماری جدوجہد رہی ہے کہ دنیا بھر میں کامیابی کا صرف ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ رہا ہے کہ جب قوم مل کے اپنے آگے بڑھنے کا کوئی قانون بنا لیتی ہے، اس قانون کے مطابق عمل کرتی ہے تو راستے اس سے کھلتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کوئی کاروبار کرے، کوئی ساجھے داری کا کاروبار کرتے ہیں. آپ کوئی معاہدہ لکھتے ہیں کہ ہم آپس میں حصہ داری کر رہے ہیں، یہ کام اس کے ذمہ ہوگا اور اس طریقے سے ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے. اگر آپ اس معاہدے پہ عمل کریں، اس کے اوپر عمل کرتے چلتے جائیں تو مشکل وقت بھی آئیں گے، آسان وقت بھی آئیں گے، نفع بھی ہوں گے، نقصان بھی ہوں گے. آپ کے اتفاق کو نقصان نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی آپ کے کاروباروں میں بھی نفع ہوں گے. یہی قوموں کے حال ہوتے ہیں. قومیں جب مختلف قومیتیں، مختلف صوبے، مختلف علاقے مل کے وہ آپس میں ایک دستاویز، ایک قانون طے کرتے ہیں جسے آئین کہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے، یہی واحد راستہ ہے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں. ساری قوم، ساری دنیا اس راستے سے ترقی کے راستے پہ پہنچی ہے. آج ہمارا پہلوان جو ہے، فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے سیکھ لیا، ہماری ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سیکھ لیا، اب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ایک خان صاحب ہیں، یہ انوکھی بات کیا جا رہا ہے. یہ پہلے دن سے کہہ رہے، پہلے تو کہہ رہا تھا آپ مجھے ہٹا رہے ہیں، پھر کہہ رہا تھا امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، پھر کہہ رہا تھا فوج کو کہ آپ ان کو اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینک رہے، اس حکومت کو اٹھائیں تو مجھے بلائیں، میں واپس مجھے حکومت لے کے دیں. او بھائی کس طرح تمہیں حکومت لے کے دیں؟ آپ فوج کو مجبور کر رہے ہو. اور اب یہ میری کہنے کی بات نہیں رہی. کل تک تو میں اس بات کی وضاحت کرتا تھا نا کہ عمران فوج کو دعوت دیتا ہے، فوج کو مجبور کرتا ہے. عمران نے پنڈی کے جلسے میں کیا کہا؟ ساری دنیا نے سنا. عمران نے کہا میں نے پنڈی میں جلسہ اس لیے رکھا ہے کہ میں فوج پہ دباؤ ڈال سکوں، وہ اس حکومت کو چلتا کرے.
किस कानून के तहत, किस साइन के तहत फौज कह रही है कि हमने मुदाखलत सियासत में नहीं करनी? ये पहलवान कह रहा है मैं मजबूर करने आया हूं। इमरान खान, तुम्हें आदत है सहारों पे चलने की। आज भी तुम 2018 वाली मौजें चाहते हो, अब वो मौजें नहीं मिलेंगी। अब फैसले हो गए, अब मैदान में आओ। क्यों डरते हो? हम जो कह रहे थे, और आज कहता है कि मैं इलेक्शन चाहता हूं। हम पे इल्जाम है कि हमने आके हुकूमत में बहुत महंगाई कर दी है, मुल्क के हालात बड़े खराब कर दिए हैं। हाँ, हमारे दौर में महंगाई हुई है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम हुकूमत में आए थे तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि रूस और यूक्रेन की जंग लगेगी, तेल की कीमतें आसमान पे चली जाएंगी और सारी दुनिया में हर शय महंगी हो जाएगी। आपके अजीजों अकरबा सारी दुनिया में रहते हैं, यूरोप में भी, मिडिल ईस्ट में भी, हर जगह महंगाई हो गई है। और जो चीजें बाहर से आती थी वो हर चीज को आग लग गई। उसके नतीजे में बिजली भी महंगी हुई। ये दोनों असबाब हुए, तेल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, हर चीज महंगी हो गई। लेकिन क्या ये हमारे वहमो गुमान में था? या यूक्रेन और रूस की जंग हमने कराई? या दुनिया में चीजें सस्ती हुई, हमारे यहां महंगी हो गई? हमें इल्जाम देने से पहले जरूर सोचो।